السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے مشق پڑھی ہے، اس کے اندر حروف مدہ، حروف لین، حرکات، کھڑی حرکات وہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھے، آپ نے سماعت فرمائی۔ اور آج ہم سختی نمبر 10 پڑھیں گے، سکون یعنی جزم، ٹھیک ہے نا جی۔ جزم یہ چھوٹی سی دال جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس جزم کا اس کا نام جو ہے وہ جزم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ با کے اوپر جو چھوٹی سی دال ہے اس کا نام جزم ہے، اور جزم والا حرف جو ہوتا ہے اس کو ساکن بولتے ہیں۔ جو انہوں نے یہاں پر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں۔ جزم کی پہلے صورت، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جزم وہ جو ہم نے حرکت پڑھانی ہے، حرکت کی شکل، ٹھیک ہے، پھر اس کی جگہ، ٹھیک ہے، پھر اس کا جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ، شکل، پھر اس کا نام، پہلے شکل سمجھائیں، پھر اس کا نام بتائیں، پھر اس کی جگہ بتائیں، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شکل کا نام کیا ہے؟ جزم، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ شکل، چھوٹی سی دال جو ہے وہ شکل ہوگی، اور اس کا نام جزم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جزم کا دوسرا نام سکون۔ کہتے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی یاد کرویں۔ سوال کیا ہے؟ جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب مڑا ہوا، چھوٹی سی دال بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہے اس حرف کو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ با پورا نا، یہ گول دائرہ میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں، یہ پورا با جو ہے الف کو نکال کر اس با کو کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں ساکن۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں۔ جہاں بھی جزم آئے گی وہ سارے حرف ساکن کہلائیں گے۔ سوال ہے جی جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب کہتے ہیں پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ، یہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اس تختی میں حروف کی صحت پر خاص خیال رکھا جائے۔ جو حروف ہیں ان کی جو آواز ہے ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے وہ ادا ہونے چاہیے اسی جگہ سے ادا ہونے چاہیے۔ ہم آواز حروف میں کہتے ہیں فرق خوب سمجھائیں، جیسے سا، سین اور صاد، یہ تینوں ہم آواز حروف ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ان کے اندر پڑھنے میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی رال، زا اور وا، ان کے اندر بھی فرق واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح تا، قا، قاف، کاف میں فرق ہونا ضروری ہے، لیکن جو بچہ معذور ہے، گلے کی کوئی مسئلہ ہے اس کو، تو وہ تو معذور ہے، لیکن بہرحال کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہم اب اس کی جو ہے وہ مشق پڑھتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ توجہ سے آپ سنیں گے تو اچھے سے اچھا جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بات ہے، توجہ سے سنیں گے تو عمل کی بھی توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اچھا، اس میں آپ تختی کے اندر غور کریں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو انہوں نے بلو کلر کے اندر، نیلے کلر کے اندر لکھا ہوا ہے، نیلے رنگ کے اندر۔ تو یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان حروف پر قلقلہ کریں گے، آواز کو ہلائیں گے، جیسے اب، 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 اس کو ہم پڑھیں گے اب، اب، اب۔ یہ طریقہ اس کا صحیح نہیں، اس پر قلقلہ کرنا ضروری ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اور اگر اس کو ویسے بغیر ہم قلقلے کے پڑھیں گے، آواز کو ہلائے بغیر پڑھیں گے، تو اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، 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 حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ یہ یہاں پر قلقلہ نہیں ہے، اس کو جتنا نرم کریں گے اتنا ہی زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حمزہ سا زبر از، حمزہ سا زیر از، 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 حمزہ سا پیش اس، از،
इस उस। अब सा पढ़ते वक्त ख्याल करना है इसमें सीटी की आवाज पैदा ना हो, ठीक ना जी। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम जेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज इज उज। अब मैं बगैर जोड़ों के पढ़ता हूं, सिमात फरमाएं। जोड़ सबके ऐसे ही करने, ठीक है ना जी। आह आह इह उह। ख्याल करना है कि इसको अच्छे से अच्छे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना जी। आह इह उह, आह इह उह। ये खा पुर पढ़ना है, आह आह। और पुर पढ़ने का मतलब खा पुर पढ़ेंगे, हमजा बारीक रहेगा, ओह नहीं करना। आ आह आह इह इह उह उह, आद ईद उद, ठीक है। आद ईद उद, अल इद उल, ठीक है ना जी। अल इद उल। आगे इसके बाद क्या है जी, और ईर उर, और ईर उर। फर्क आप महसूस कर रहे होंगे कि रा कहीं किसी और कलर में लिखा हुआ है और कहीं किसी और कलर के अंदर। ये बताना ये चाहते हैं कि रा के ऊपर जबर हो और रा से पहले जबर हो तो वो मोटा पड़ जाएगा, और रा के नीचे जेर हो या उससे पहले जेर हो तो वो बारीक होगा। यहाँ पर रा के नीचे जेर तो नहीं, लेकिन उससे पहले वाले हरफ पर जेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। और पुर पढ़ेंगे, और जबर है। ईर बारीक पढ़ेंगे, जेर आ गई ना जी, उर, ठीक है ना। अज इज उज। ये जा सीटी वाले रूम में से है, इसको नरम नहीं पढ़ना। अज इज उज, ठीक है ना जी। अस इस उस, अश इश उश, अस अस इस उस अस, ठीक है ना। अस अस पर सीन बन जाएगी, अस स्पॉट पढ़ने। अस इस उस, औ औ इल उल, अत इत उत, अल इल उल अल, ठीक है ना। अल इल उल, अक इक उक, अक इक उक। तो इस मशक के अंदर आपने खुसूसी ख्याल करना है कि इनके अंदर जो अलकले वाले हरूफ हैं वहां पर अलकला करें, और हम आवाज हरूफ को वाज़े करके पढ़ें। सा में कोशिश करें कि सीन से ना मिल जाए, सीन में कोशिश करें कि वो सीन या स्वाद ना बन जाए, कॉफ काफ ना बने, काफ कॉफ ना बने, जाल जा ना बने, जा वा ना बने। इस तरह इसकी कोशिश करनी है कि हरूफ का खास ख्याल रखना है, ठीक है ना जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।